ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات بھیجیں حضرات آپ ادھر والے حضرات سے تھوڑی گزارش ہے کہ جہاں تک یہ گدے پھیلے ہوئے ہیں وہاں تک ہمیں آنا ہوگا تاکہ سرحد معلومات تھوڑا آگے آ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں نے آپ کو حرکت اس لیے دلائی ہے تاکہ آپ حرکت میں رہیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا انسان حرکت کرنا بھول جاتا ہے. اس لیے یہ حرکت کرنا پڑی کہ آپ مسلسل حرکت میں رہیں، اور مجلس اصلاً حرکت ہی میں رہنے کا نام ہے. ایک آیہ کریمہ جسے میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں سب کچھ بھول کر ہمیں اور آپ کو ایک لفظ کا ساتھ دینا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا. میں جتنی دیر مجلس پڑھوں گا اس میں آپ کا بھروسہ زیادہ رہے گا، میرے اعتماد کی فکر نہ کیجیے گا. آپ صرف اپنے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ چلانے کی کوشش کیجیے گا جو اس دائرے میں آتے رہیں گے، تاکہ مجلس کا پورا فیض ہماری آنے والی نسل کو حاصل ہو سکے. یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت میرا بیان اور آپ کی سماعت دونوں ہی انٹرنیشنل لیول پر کل سنے جائیں گے. آپ کی سماعت پہ بھی سوال اٹھیں گے، میری خطابت پہ بھی سوال اٹھیں گے. کون کیسے پڑھتا ہے کل یہ بھی لوگ سنیں گے، اور کون کیسے سنتا ہے کل یہ بھی لوگ سوچیں گے. یہ سوچ کر مجلس سنیے گا کہ تہذیب شکارپور کہیں ایسا نہ ہو کہ نیٹ کے حوالے ہوتے ہوتے گم ہو جائے. لہٰذا ہماری صلوات ہو تب اس میں ترجمانی ہونی چاہیے کہ سالانہ مجلس میں شرکت کیسی ہو رہی ہے. ہماری داد ہو تب اس میں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ شکارپور کی آج کی دنیا کیسی نظر آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے. آج تو صرف شکارپور کی سرحد میں فیصلہ ہے، کل نیٹ کے حوالے سے میری اور آپ کی تصویر جب انٹرنیشنل لیول پر پہنچے گی تو جو 36 سال سے شکارپور میں نہیں آئے ہیں وہ اپنے آج کے شکارپور کو دیکھنا چاہیں گے. لہٰذا آپ کی قد و قامت پہ سوال نہ اٹھے،
میری خطابت پہ حرف نہ آنے پائے، میں اپنے الفاظ کو قابو میں رکھوں گا، آپ اپنی خواہشات کو آزاد رکھیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اس سے زیادہ کسی تمہید کی نہ میرے اندر گنجائش ہے نہ میں کرتا ہوں۔ ہم نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا کیا۔ کیا لفظ ہے وہ احسن تقویم؟ کسے کہتے ہیں احسن تقویم؟ کون سی دنیا ہے وہ احسن تقویم؟ ہمارے پاس اب ہے بھی کہ نہیں ہے یا خارج ہو چکی ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ہم ہی احسن تقویم ہیں؟ ہم کیسے پتہ کر لیں کہ ہم ہی احسن تقویم ہیں؟ مولانا آپ احسن تقویم کی رٹ لگا رہے ہو، مگر آپ نے ابھی تک یہ بتایا نہیں کہ احسن تقویم کسے کہتے ہیں۔ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ خالق یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے۔ کتنا اچھا، کتنا بہتر، کتنا عمدہ، کتنا اعلیٰ، کتنا اونچا بنایا ہے، سوچنا تو پڑے گا۔ اگر نہیں سوچا تو کیسے بات بنے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ کیا ہم یہ اعلان کر دیں کہ اتنا اچھا بنایا ہے؟ تو اللہ کہے گا تم تو اعلان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم بنے ہو، ہم نے بنایا ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی اعلان کرے گا کہ کتنا اونچا بنایا ہے، کتنا اونچا بنایا معبود، کتنا اچھا بنایا معبود، کتنا پیارا بنایا معبود۔ کہ یہ تم مت پوچھو کہ کتنا اچھا بنایا ہے، بس تم یہ مت کہہ بیٹھنا کہ ہم اس سے اچھا بنا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہنا کہ اس سے اچھے بن نہیں سکتے۔ اگر دونوں لفظوں میں انصاف ہو گیا ہوتا تو اتنا سناٹا بھی نہ ہوتا۔ متوجہ رہیے گا، اس سے اچھے بن نہیں سکتے کیا مطلب؟ میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ بنا نہیں سکتے؟ کہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا تو میری قدرت پہ حرف آ جائے گا۔ البتہ یہ کہو کہ میں نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شکارپور میں اس لفظ کے ساتھ انصاف ہوا تو موضوع آگے بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تصویر میں گنجائش نہیں تھی۔ ہر نقطہ کمال اللہ نے انسانیت کے حوالے کر دیا۔ شرافت کا رنگ انسانیت میں بھر دیا، عبادت کا رنگ انسانیت میں بھر دیا، طہارت کا رنگ انسانیت میں بھر دیا، فکر کے خیمے انسانیت میں لگا دیے، ادراک کے جزیرے انسانیت میں پہنچا دیے، ارادوں کی چٹانیں انسانیت میں پیدا کر دی۔ اتنا اچھا بنا دیا کہ اس سے اچھا بن نہیں سکتا تھا۔ اگر میرا مجمع میرے موضوع سے منسلک ہے تو لفظ نے اتنا اچھا بنایا کہ آج تک شاعر یہ پتہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں خوبصورتی کہاں ہے۔ شاید میری آرزو پوری ہو جاتی۔ ایک شاعر نے کہا آنکھ خوبصورت ہے، ایک نے کہا دانت خوبصورت ہے، ایک نے کہا ہونٹ خوبصورت ہے، ایک نے کہا چتون خوبصورت ہے، ایک نے کہا رخسار خوبصورت ہے، ایک نے کہا گلے کا گلوبند خوبصورت ہے۔ کون سی چیز خوبصورت ہے؟ اس کا مطلب شاعروں کا یہ طے نہ کرنا کہ کس چیز کو خوبصورتی کہا گیا ہے۔ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اسی لیے کوئی ایک چیز خوبصورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمہیں اس دن پتا چلے گا کہ تم کتنے خوبصورت ہو جب ایک امیر ایک فقیر کے سامنے ہاتھ رکھ کے کہے گا میری لکیر میں کیا ہے۔ جس کی لکیر اتنی اچھی ہے اس کا پورا وجود کتنا اچھا ہے، اس کا پورا وجود کتنا اچھا ہوگا جس کی ایک لکیر میں اتنے کمالات بھر دیے پروردگار عالم نے کہ انسان اپنی تقدیر لکیروں میں تلاش کر رہا ہے کہ لکیر میں کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے بہت دور جا کر بات نہیں کر رہا ہوں، بہت قریب آ کر بات کر رہا ہوں۔ کتنا اچھا بنایا یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب ایک کالا آدمی بھی آئینہ دیکھ کے اکڑے گا۔ کالا جسے ساری دنیا خوبصورت نہیں مانتی، جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو خود کو خوبصورت مانتا ہے۔ میری آنکھیں اتنی اچھی۔ اگر کلر میں خوبصورتی قید ہوتی تو افریقہ کے کالے خود کو خوبصورت نہ مانتے۔
تم جیسے چاہو ویسے سنو، مضمون تو آسمان پہ چڑھنے لگا ہے، متوجہ رہیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلر میں خوبصورتی قید نہیں ہے، کلر نام ہے خوبصورتی کا، چاہے گورا ہو یا کالا، ہم نے اس میں بھی خوبصورتی رکھی ہے۔ مجلس تمام ہو جاتی ہے اس لفظ پر، ذرا سوچو تو صحیح، جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں تو جنہیں نور سے پیدا کیا ہے، جنہیں نور سے پیدا کیا ہے وہ مسلسل رہنا چاہیے، جنہیں نور سے پیدا کیا ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں، جنہیں پستی میں بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں جنت میں بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا تھا کہ آپ کی سماعت کبھی ٹوٹے گی نہیں، کبھی رکے گی نہیں، اس لیے میرا لفظ سنیے، جنہیں فرشتوں سے بنوایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ خلقتک بیدیا، میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جنہیں اس نے خود بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اس نے خود بنایا ہے، تو کتنا اچھے ہو تم، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنے احسن تقویم پہ ہو تم، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر میری مجلس میں میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجمع جو اس وقت کی اس مجلس کو اپنے ذاکر کے حوالے سے اپنی دنیا میں بسانا چاہتا ہے، وہ لفظ سنیں، پروردگار عالم نام ہے اس ذات کا جس نے انسان کو عطائے حیات بھی دیا ہے، بقائے حیات بھی دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر میں توحید کی بہت بڑی کتاب لے کے بیٹھتا تو اس لفظ کے سامنے وہ کچھ نہیں تھی۔ عطائے حیات بھی ہمارا کام ہے، بقائے حیات بھی ہمارا کام ہے۔ اردو میں ترجمہ سنیے، پروردگار دینے کا نام نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ دینے کا نام نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جو مسلسل عطا کرے اسی کو پروردگار کہتے ہیں، جو مستقل دیتا رہے اسی کو پروردگار کہتے ہیں۔ دماغ دے دیا تھا، اس میں فکر نہ دیتے، آنکھیں دے دی تھیں، اس میں روشنی کو برقرار رکھنا، خون دیا اس میں روانی کو برقرار رکھنا، دل دیا اس میں دھڑکن کو برقرار رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل دیا اس میں دھڑکن کو برقرار رکھنا، پیر دیے اس میں رفتار کو برقرار رکھنا، دماغ دیا اس میں افکار کو برقرار رکھنا۔ اس کا مطلب دینا کمال نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دینا کمال نہیں ہے، دیتے رہنا کمال ہے۔ مسلسل عطا کی بارش جہاں ہوتی ہے اسی کو پروردگار کہتے ہیں۔ ایک لفظ سنیے، جو گن کر دے وہ اور ہے، جو بغیر گنے دے وہ اور ہے، جو سوچ کر دے وہ اور ہے، جو بغیر سوچے دے وہ اور ہے، جو مانگنے پر دے وہ اور ہے، جو بغیر مانگے عطا کرے وہ اور ہے، جو کوئی نہ دے وہ دے دے اسے پروردگار کہتے ہیں۔ میں نے اس میں لفظ مکمل کر دیا۔ آج تک تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم کون ہیں، تم کون ہو۔ اگر تم یہ پہچان لیتے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا، ایک آنکھ ایسی لاؤ جو ہم جیسی کسی نے دی ہو۔ آپ جاگ تو رہے ہیں نا، بیدار ہیں؟ ایک پیر ایسا دکھلاؤ جو ہم جیسا کسی نے دیا ہو، ایک زبان جو دوستی میں کسی نے گفٹ میں تمہارے حوالے کر دی ہو، ایک ہونٹ جو تمہیں زمین والوں نے دیا ہو، ذرا ہم جیسا ایک بھی لا کر دکھلاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا کہ جیسا ہم نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے۔ تو اگر ایسا کسی نے دیا ہی نہیں ہے جیسا ہم نے دیا ہے تو جیسا ہمیں مانو کسی کو مت مانو، جیسا ہمیں تسلیم کرو کسی کو مت مانو۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک آنکھ کیا بنوانے اسپتال چلے گئے، اس نے چکر لگوا دیے، ابھی ٹیسٹ کریں گے، ابھی چیک کریں گے، ابھی دوائی ڈالو، ابھی آپریشن کے قابل بنائیں گے، ابھی تمہارے پٹی باندھیں گے، ابھی آپریشن کریں گے، 8 دن کے بعد پٹی کھلوانے آنا۔ ارے ایک آنکھ میں روشنی کیا دے رہے ہو، تم نے ایڈریس یاد کروا دیا ہے اسپتال کا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب آنکھ بنوانے کے لیے اتنی بار اسپتال جانا پڑ رہا
ہے تو جس نے 2 آنکھیں دے کے بھیجی ہیں اس کے لیے مسجد میں کتنی بار جانا پڑے گا؟ کتنی بار جانا پڑے گا؟ مگر تم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کیا دیا ہے، کسی اور نے تمہیں کیا دیا ہے۔ ایک لفظ جو یہاں گم نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہیں بھی گم ہو جائے، سنو، تمہیں تو خود کو بھی اتنی خبر نہیں ہے جتنی خبر تمہارے خدا کو ہے۔ میں اگر چپ ہو کر ممبر چھوڑ دوں تو اس لفظ کا جواب نہیں آئے گا۔ تمہیں خود کو اتنی خبر نہیں ہے جتنی خبر تمہاری خدا کو ہے۔ تم صرف اتنا جانتے ہو آج کہاں ہو، خدا یہ بھی جانتا ہے کل کہاں رہو۔ اب میں کہوں گا بلند ترین صلوات بھیجیے محمد۔ بہت توجہ سے دیکھیے، کہیں کہیں وحدانیت پڑھنے کو دل کرتا، ہر جگہ تو وحدانیت پڑھی بھی نہیں جاتی، لیکن کہیں کہیں جو بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اردو رچی بسی ہوتی ہے وہاں وحدانیت پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک ذاکر اپنے بیان کو جب اپنی خطابت کی اونچائی دینے لگتا ہے تو وہ وحدانیت کے بیانات پڑھنے لگتا ہے۔ یہ میں آپ سے یقین کہتا ہوں، ہر ذاکر ممبر پہ آ کر وحدانیت پہ بحث نہیں کرے گا، ہر ذاکر شعور وحدانیت کو عام نہیں کرے گا، اور میں اس جگہ سے وحدانیت کو چھیڑ رہا ہوں جہاں سے میرا بچہ کبھی چھوڑے گا نہیں۔ متوجہ رہیے گا، پروردگار نام ہے مسلسل دیتے رہنے کا۔ متوجہ رہیے گا، دل دے کے بھول جاتے تم شکر کے سجدے کرتے، دماغ دے کے بھول جاتے تم شکر کے سجدے کرتے، مگر ہم نے دماغ بھی دیا، اس میں فکر بھی دیا، دل بھی دیا، اس میں دھڑکن بھی دی، دھڑکن بھی تول کر دی، روانی بھی ناپ کر دی۔ یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، روانی بھی ناپ کر دی۔ اگر دل زیادہ دھڑکنے لگے تب کیا ہوگا؟ خون زیادہ روانی پکڑ جائے تب کیا ہوگا؟ دماغ زیادہ سوچنے لگے تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب دینا کمال نہیں ہے، ناپ کر دینا کمال ہے۔ ناپ کر دینا کمال ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تمہیں کس نے دیا؟ سنو، جب تم لینے کے قابل بھی نہیں تھے تب بھی ہم ہی نے دیا۔ ارے کیا لفظ تھا یہ، کیا لفظ تھا یہ! خدا کی قسم، سارے دینے والے رشتے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں ان سے پہلے دیا ہے۔ ماموں کی کرم نوازی شروع ہوتی ہے بعد میں، چچا کی مہربانیوں کا دفتر کھلتا ہے بعد میں، باپ کی شفقت کے سامن لوٹتے ہیں بعد میں، ماں کے اندھیرے پیٹ میں ہم نے اس وقت سے دینا شروع کیا جب تم لینے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے یہ! کہاں سے ہم شروع ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے۔ ماں کے پیٹ سے ہم شروع ہوئے۔ کوئی تھا جو اس وقت تمہارے اوپر کرم کرتا؟ تم تو منہ بھی نہیں کھول پاتے تھے، ہم نے حرام چیز کو حلال بنا دیا تمہاری جیون کی خاطر۔ اب تم بولو یا مت بولو، حرام چیز کو حلال بنا دیا تمہارے جیون کی خاطر۔ تم منہ سے کھا کے زندہ نہیں تھے، ہم نے ٹونڈی سے تمہاری زندگی بچا کے کہا کہ زندگی بچانے کے لیے لازم نہیں ہے کہ سبب حیات ڈھونڈے، سبب حیات تم ڈھونڈتے ہو، ہم تو مسبب الاسباب ہیں۔ کیا جملہ آیا ہے خدا کی قسم! سبب حیات تم ڈھونڈتے ہو، ہم تو مسبب الحیات ہیں۔ سبب لکڑیاں جلا سکتا ہے، ابراہیم کو نہیں جلا سکتا۔ توجہ دیجئے گا، عداوت کنویں میں دھکیل سکتی ہے، یوسف کو ختم نہیں کر سکتی۔ دشمنی گھر گھیر سکتی ہے، علی کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عداوت اور ہوتی ہے، ہماری حفاظت اور ہوتی ہے۔ ہم جب تمہارے بچانے پہ آ جاتے ہیں،
جب تمہیں دینے پہ آ جاتے ہیں، جب تمہارے اوپر عطا کا سامن برسانے لگتے ہیں، جب تمہاری حاجتوں کی دنیا میں اپنی عطا کے خیمے لگانے لگتے ہیں، تو اب کوئی نہیں ہوتا جو ہم سے آگے ہو۔ البتہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا کیا۔ احسن تقویم، کتنا اچھا انسان، کتنا اونچا انسان، کتنا اونچا۔ میں کہاں تک کہتا رہوں گا یہ لفظ؟ میں ایک لفظ کہہ کر پار کرتا ہوں تاکہ منزل آگے بڑھ جائے، متوجہ رہیے گا۔ تم گرے اس لیے کہ تم نے ہمارے لیے نہیں سوچا۔ ایک لفظ سنیے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، زمانے نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کاش کاش میری بات آپ تک پہنچ جاتی۔ تم نے ہمیں چھوڑ دیا، زمانے نے تمہیں چھوڑ دیا۔ چونکہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا تھا تم سے سنبھالا نہیں گیا، اس لیے تم محتاج کائنات بن گئے۔ ہم نے تو تمہیں مختار کائنات بنایا تھا، تم جان بوجھ کر محتاج کائنات بنے۔ جب ہم نے کہہ دیا تھا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور آسمان کی آغوش میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے سب تمہارے لیے عطا کی ہیں، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ ہم ترقی کریں گے۔ کیا ترقی کرو گے؟ تاروں پہ جائیں گے۔ کیوں جاؤ گے؟ تمہیں تارے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تم مسلح پہ جاؤ۔ متوجہ رہیے گا، تمہیں تاروں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تم امام باڑے میں جاؤ۔ جہاں کے لیے پیدا کیا ہے تم وہاں جاؤ، تم وہاں تارے پہ کیوں جا رہے ہو؟ ارے سنو، تم خود محتاج بنے ہو، اگر تم ہمارے ہو جاتے تارا تمہارے دروازے پہ آ جاتا۔ توجہ دیتے رہیے گا، اگر تم ہمارے ہو جاتے تارا تمہارے دروازے پہ ہو جاتا۔ تم چاند میں زمین کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تم زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے، مگر تم تو جان بوجھ کر محتاج بن گئے۔ احتیاج کی تو کوئی غرض نہیں ہے، مگر یاد رکھو یہ شکارپور کی بھری ہوئی بستی میں میرے منہ پہ جملہ آ گیا ہے، یاد رکھو تخت حکومت کا اقتدار اور ہے، مسلح کا اختیار اور ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، کاش کاش میرے منہ سے جب جملہ نکلے تو آپ اسے پہچانیں۔ تخت حکومت کا اختیار اور ہے، مسلح کا اقتدار اور ہے۔ کوئی فقیر بادشاہ تک نہیں پہنچا، ہمیشہ بادشاہ فقیر تک آئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ تو مجھ میں بھی جان نہیں ہے۔ جملہ سنیے، وہ ایک بادشاہ ہی تھا جس نے غیظ و غضب کی نظریں ڈالی، آواز دی خواجہ آج میری اپنا مسلح اس گھاٹ سے اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا مسلح میں کتنی زمین آ گئی، میں نے تیرے کتنی زمین پہ قبضہ کر لیا، کیا ضرورت پڑی ہے تجھے اپنی اقتدار کے باوجود ہمارے مسلح کو اٹھانے کی؟ پر پتہ چلا کہ بادشاہ کے تخت کو اتنی سی زمین بھی بری لگ رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ بغض و حسد بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، بغض و حسد بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کہا اٹھاؤ مسلح۔ فقیر کو جلال آ گیا، اب مسلح نہیں اٹھے گا، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، ہم نے مسلح بچھایا ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اپنی حکومت کرتا رہے۔ اس نے کہا پانی پہ پہرا بٹھا دو۔ ظالم کا پہلا حربہ ہوتا ہے پانی پہ پہرا بٹھانا۔ میں بولوں گا نہیں اور بولتا چلا جاؤں گا، پہلا حربہ ہوتا ہے پانی پہ پہرا بٹھا دینا۔ خواجہ نے اپنے غلام سے کہا ذرا پانی لاؤ وضو کے لیے۔ پینے کے لیے نہیں مانگا تھا، وضو کے لیے مانگا تھا۔ جیسے ہی غلام گیا، کہا وہاں تو تالاب پہ بہت بڑا پہرا ہے، بادشاہ بہت سارے سپاہی کھڑے کر رکھے ہیں بادشاہ نے۔ کہا اچھا، کہا جاؤ تالاب کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ تالاب تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ متوجہ رہیے گا، تالاب تجھے خواجہ نے بلایا۔ غلام نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے اور کہا تالاب تجھے خواجہ نے بلایا۔ سارا پہرا دھرا رہ گیا، تالاب گاگر میں آ گیا، تالاب وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ وضو کے لوٹے میں آنا تھا، میں نے اعلان کیا جب فقیر ایسے ہیں تو جناب امیر کیسے ہیں؟ جب فقیر ایسے ہیں تو جناب امیر کیسے؟ جملہ سنیے، جملہ سنیے، جب فقیر کا منظر یہ ہے کہ تالاب کو لوٹے میں لا سکتا ہے تو امیر قرآن کو نقطے میں بھی لا سکتا ہے۔
اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ایک اقتدار دکھلایا جائے. کون سا اقتدار؟ جو مسلح کا اختیار ہے. اور سنیے، ہو سکتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں اور یہ بات نہ کہہ سکوں. جب چاروں طرف سے شہید ثالث کو جکڑ کے ظالم بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو ظالم بادشاہ کہتا ہے تم کیا کہتے ہو؟ کہ اللہ کے بندے کبھی بھی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، ہم ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. کہ اگر اللہ کی طرف دیکھتے ہو تو پوچھو اللہ سے کیا چاہتا ہے تمہارے بارے میں. متوجہ رہیے گا، یہ بات تو یادگار ہو جائے گی جو آج یاد آ گئی. کہا مجھے ایک ٹھیکری دے دی جائے. ایک ٹھیکری اس کو لیا، اس پہ انگلی پہ لکھا انی عبدک فاسترق، میں تیرا بندہ ہوں اور پریشان ہوں. کاش آپ سن سکیں آج اس مجلس کو. میں تیرا بندہ ہوں اور پریشان ہوں، اور یہ کہہ کے ہواؤں میں اڑا دیا. تھوڑی سی دیر تک ٹھیکری اڑتی رہی، پھر تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آئی. اس پہ دوسری لائن لکھی ہوئی تھی انت عبدی فاصطبر، تو میرا بندہ ہے صبر کر. جن لفظوں میں سوال گیا تھا انہی لفظوں میں جواب آیا. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ اختیار تو عوام کا ہے، امام کا کیا حال ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر، انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، ایک ہمت رکھی ہے، جسے وہ محسوس کرے تو کامیاب و کامران. بس اب اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. یہ رات ہے، بہت سے لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نعرے مدھم پڑ رہے ہیں. اسی لیے نعرے رکھے گئے تھے کہ نعرے دو کام کرتے ہیں، ایک تو سوتے ہوئے کو جگاتے ہیں، جلتے ہوئے کو جلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سالانہ مجالس کو ایسے کرو، سالانہ مجالس کو ایسے ادا کیا کرو کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ سالانہ مجالس ہو رہی ہے، جلسہ نہیں ہو رہا ہے. سالانہ مجالس ہو رہی ہیں، ان کی ایک ادب ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کا ایک وقار ہے. یہ سالانہ مجالس اس لیے رکھی گئی تھی کہ پتہ تو چلے کون لوگ ہیں، کن کی مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہو نعرہ تم سے کیوں بلوایا جاتا ہے؟ نعرہ بلانا تمہارا ہی مقدر ہے. متوجہ رہیے گا، دوسری قوموں کے پاس نام ہی نہیں ہے، نعرہ کس کا لگائیں گے؟ متوجہ ہے؟ دوسری قوموں کے پاس یہ طاقت ہے نعرے میں، یہ طاقت ہے نعرے میں کہ چھوٹے کی ہاتھ پر سب کے ہاتھ اٹھے. آج زمانہ بڑوں کے کہنے پہ نہیں چلتا، مگر مجلس ہے جو چھوٹے کی آواز پہ ہاتھ اٹھوا دیتی ہے. طاقت کو بڑھا دینے کا نام مجلس ہے، قوت کو سمیٹ لینے کا نام مجلس ہے، عرفان کو جلا دینے کا نام مجلس ہے، عقیدے کو ترقی دینے کا نام مجلس ہے، یقین کو بڑھاوا دینے کا نام مجلس ہے، مظلوم کو تسلی دینے کا نام مجلس ہے، ظالم کو جھٹکا دینے کا نام مجلس ہے. توجہ دیتے رہیے گا، ظالم کو جھٹکا دینے کا نام مجلس ہے. ایک جملہ سنو، حسین کا کمال یہ ہے کہ اس نے تمہیں نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا. یہ کمال ہے امام حسین کا کہ نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا. تو تم گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ تنہا تم ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے لیے نعرہ لگانے کے لیے کم سے کم نام تو ہیں. دوسرے لوگ نام ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس نعرے ہیں، نام نہیں. تمہارے پاس نام اتنے ہیں کہ نعرے نہیں ہیں. یہ تہذیب کا علاقہ ہے، یہ تہذیب کا علاقہ ہے. مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ دوسرا ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے صادق ملے تو صداقت کا نعرہ لگاؤں. اب آپ بیدار نہیں ہیں. دوسرا ڈھونڈ رہا ہے
کہیں سے عابد ملے تو عبادت کا نعرہ لگاؤں، دوسرا ڈھونڈ رہا ہے کہیں سے شہید ملے تو شہادت کا نعرہ لگاؤں، دوسرا ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے حسن ملے تو اخلاق کا نعرہ لگاؤں۔ ظاہر سی بات ہے فرار کی نسلیں کرار کا نعرہ کیسے لگائیں گی؟ کیا بات تھی جو ہو گئی ہے، فرار کی نسلیں۔ یہ تو تمہارے اوپر احسان ہے شریعت کا، یہ آل محمد کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اب مجھے سکون ملا نا، اگر میں ادھر کو آتا نہیں تو یہ اتنے لوگ میری آواز میں آواز نہیں ملاتے، اتنے لوگ جاگے ہوئے ہی نہیں تھے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ نعرہ ہی پہچان ہوتا ہے کہ مجمع کون سا ہے۔ نہیں پہچانا آپ نے پہلا نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، جواب کیا آیا؟ اللہ اکبر۔ مصنف نے فوراً لکھ دیا کہ اس مجمع میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ اب آپ بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، مجمع میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ دوسرا نعرہ آیا نعرہ تکبیر، جواب کیا آیا؟ یا رسول اللہ۔ فوراً مصنف نے لکھا اس مجمع میں کوئی کافر نہیں ہے۔ تیسرا نعرہ آیا نعرہ حیدری، جواب کیا آیا؟ یا علی، سب نے دیکھا اس مجمع میں کوئی منافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر آپ کی اپنی تہذیب۔ اور خدا کی قسم تم یہ سوچ رہے ہو یہ سالانہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ ہونی چاہیے۔ آج اس مجمع کی کثرت کیا تم سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ دولت کا مجمع اور ہے، محبت کا مجمع اور ہے؟ ذرا سوچئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے، جب پوسٹر کے نام پر یہ بستی قبرستان میں آ گئی تو اگر انہوں نے یہ سن لیا کہ ادھر حسین کھڑے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہیں، تو کیا یہ رکیں گے؟ سنو، مجلس ہوئی تھی، گھر چھوڑ کے آ گئے، محشر میں جب یہ دیکھیں گے کہ حسین کھڑے ہیں، سارے مجمع سے نکل کے آئیں گے۔ وہاں مجلس ہوگی صحیح معنوں میں، جہاں یہ کھڑے ہوں گے، نہ رات کا ڈر، نہ دن کا اجالے کا خوف، کچھ نہیں ہوتا ہے جب ہم حسین علیہ السلام کی مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ البتہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع بہت عمدہ ہے واقعہ، اور میں اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتا، حالانکہ مجھے راستہ ملا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی دیر کے لیے راستہ ملا تھا، مگر میں اس موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ شکارپور میں بیٹھ کر جب مجلس پڑھوں تو تاریخ شکارپور کو چھو کر گزروں۔ ہم نے تمہیں کتنا اچھا بنایا ہے تم محسوس ہی نہیں کر رہے، تم ہمیں چھوڑ کر گزرے جاؤ، لیکن اتنا مان لو کہ ہمیں چھوڑ کر محتاج رہو گے، مختار نہیں بنو گے۔ جس دن ہم سے مل گئے تم صاحب اختیار بنتے چلے جاؤ گے۔ اب کون؟ مولانا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سر پہ تاج کرامت خود رکھا ہے۔ عزیزو، اگر آپ مجلس کو مجلس بنانا چاہتے ہیں، ایک مولوی کو اس کی تبلیغ کی دنیا میں نہیں تفضیل کی دنیا میں سننا چاہتے ہیں، تو یہ لفظ گم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ موضوع پھر بدلوں گا اور پھر کہیں پہنچوں گا۔ متوجہ رہیے، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ لفظ نہیں ہے، پوری کتاب ہے۔ اچھا انسان بنانا ہمارا کام تھا، بنے رہنا تمہارا کام ہے۔ بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا انسان بنے رہنا ہمارا کام ہے، بنے رہنا تمہارا کام ہے۔ ہم نے بنا دیا، اب نیچے کی طرف دھکیل دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اوپر کی طرف آؤ۔ ہم نے اپنے شاہکار کو زمین کے حوالے کیا ہی اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بلندیاں کیسے حاصل کرے گا۔ اے میرے معبود، گرا کے بلندی کا، گر کے ہی تو بلندی ملتی ہے، ورنہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ ہوتا۔ آئے ہائے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی اٹھے، آپ کی آواز بھی اٹھی۔ متوجہ رہیے گا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اتنا اچھا تمہیں بنایا، تمہارا کام کیا ہے؟ بس انسان بنے رہنا۔ بھری ہوئی مجلس کو جب مصائب کی طرف لے کے چلوں تو آپ کی توجہات مبذول رہیں۔ کیا مطلب؟ تم گھر سے نکلو تو انسان بن کر، گھر میں داخل ہو تو انسان بن کر، ایسا نہ ہو کہ حرص و ہوس لپٹ جائے اور تم لومڑی بن جاؤ، مکاریاں تمہارے اوپر جال ڈال دیں، تم گیدڑ بن جاؤ۔ یہ لفظ میں ایسے ہی نہیں سنا رہا ہوں، بلی پہ تمہاری نگاہ پڑے اور تم دوسرے کے مال پہ چوکس ہو کے دیکھنے لگو۔ لہٰذا اس دنیا میں اگر آئے ہو تو انسان بن کر رہو، حیوان بن کر نہیں۔ متوجہ رہیے گا، اب جو جملہ سنیے گا، تھوڑی سی طاقت کیا آ گئی ہے، تم درندے بن گئے۔ میں مجلس کو روکنے جا رہا ہوں، آپ مجلس کو پیچھے ہٹانے جا رہے ہیں۔ ذرا سی طاقت کیا آ گئی، تم درندے بن گئے۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس طاقت پہ ناز نہ کرنا، غرور کو اپنی اولین شکل نہ بنانا، تم انسان بن کے دکھلاؤ۔ انسان کون ہے؟ انسان کون ہے؟ انسان، کیا لفظ ہیں خدا کی قسم۔ جب مضمون نگار اپنے مضمون کی چاشنی کو خود چوسنے لگتا ہے تب اسے لطف آنے لگتا ہے۔ انسان کون ہے؟ کسی فٹ کا نام انسان نہیں ہے، کسی لمبائی چوڑائی کو انسان نہیں کہتے۔ انسان تعبیر ہے انسانیت سے، آدمی تعبیر ہے آدمیت سے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس میں اسلام نہ ہو؟ وہ کیسا مومن ہے جس میں ایمان نہ ہو؟ وہ کیسا شیعہ ہے جس میں شیعت نہ ہو؟ تمہیں ابھرنا پڑے گا، اس جسم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر جسم ہی انسان ہوتا تو یہ اتنے نام جو اس پوسٹر پہ ہیں یہ ہر سال نئے ہوتے۔ اس پوسٹر پہ ان ناموں کا 50 سالوں کا گواہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور ہوتا ہے، انسانیت اور ہوتی ہے۔ کیا لفظ ہے یہ، آدمی اور ہوتا ہے، آدمیت اور ہوتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ 50 سالوں میں صرف عوض علی کا نام آئے، حافظ کفایت حسین کا نام آئے؟ کیوں نہیں پیدا ہوتا دوسرا حافظ کفایت حسین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جسم سے نہیں پہچانا جاتا، علم سے پہچانا جاتا ہے۔ ارے کیا یہ لفظ بھی گم ہو سکتا تھا؟ آدمی جسم سے نہیں پہچانا جاتا، آدمی علم سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ سنو، اگر امتحان مکمل ہو جائے تو، آدمی ذات کا نام نہیں ہے، صفات کا نام ہے۔ آدمی ذات کا نام نہیں ہے، صفات کا نام ہے۔ اور سنو، سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ یہ لفظیں نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ مالدار کون ہے، یہ دیکھنا صاحب کردار کون ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ مالدار کون، یہ دیکھنا کہ صاحب کردار کون۔ اس لیے کہ انسان انسانیت سے تعبیر ہوتا ہے۔ 60 سال 70 سال مسئلہ نہیں ہے۔ میر انیس کوئی 400 سال کے انسان کا نام نہیں ہے۔ آج بھی ذکر کیوں ہے؟ جو اپنی ذات کو عمدہ صفات میں لگا دے وہی میر انیس ہے۔ توجہ دیجیے گا، جو اپنی بات کو اہل بیت کے حوالے کر دے وہی مرزا دبیر ہے۔ جو اپنی خواہشات کو آل محمد کے لیے وقف کر دے وہی روشن ضمیر ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے انسان ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی وزن سے نہیں پہچانا جاتا، مرتبے سے پہچانا جاتا۔ ارے کیا لفظ تھا یہ خدا کی قسم۔ آدمی وزن سے نہیں پہچانا جاتا، مرتبے سے پہچانا جاتا۔ مولانا مرتبہ کہاں سے سمجھاؤ گے؟ اس مجلس کو پڑھ کے چلے جاؤ گے مگر مرتبہ نہیں سمجھا پاؤ گے۔ دنیا میں اگر مرتبے کی قدر نہیں ہوتی تو نہ کوئی باپ ہوتا نہ کوئی بیٹا۔ آپ بیدار تو ہیں؟ نہ کوئی باپ ہوتا نہ کوئی بیٹا۔ باپ کون ہے؟ باپ بھی 60 کلو کا، بیٹا بھی 65 کلو کا، تو کہہ دو نا کہ بیٹا باپ سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم کے بڑھنے کا نام انسان نہیں ہے۔
आदमी नाम है मर्तबे के बढ़ने का। मौलाना बाप तो बाप है, मगर बहुत से लोग तो बाप को भी गालियां देते हैं, देते रहो, उससे क्या बहस है, मगर बाप ही रहेगा, बेटा तो नहीं बनेगा। भाई गालियां देने से कोई बाप बेटा तो नहीं बन जाएगा। जुमला सुनिए, खुदा की कसम मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा, लेकिन बाप और बेटे हम वजन हैं, तो अब कैसे बताएं कि कौन बाप है कौन बेटा। मैंने कहा देखो जी सुनो, जब तक तुम उलझे रहोगे इस समाज में, कभी नहीं बताएंगे ये लोग कि कौन बाप है और कौन बेटा। शरीयत के एतबार से मैं बताता हूं कौन बाप है और कौन बेटा। सुनो, जो मुसलसल शफकत करे वो बाप है, जो मुस्तकिल इताअत करे वो बेटा है। मुसलसल शफकत करे बाप, जो मुस्तकिल इताअत करे वो बेटा। इसका दूसरा लफ्ज बहुत खतरनाक है, जो शफकत छोड़ दे वो बाप नहीं। अरे क्या दूसरा लफ्ज कहने की जरूरत है? जो शफकत छोड़ दे वो बाप नहीं, जो इताअत छोड़ दे। खुदा की कसम मैं इस मजलिस को यहां नहीं छोड़ के जाऊंगा। शायद ये तुम्हारा इम्तिहान आ गया है, शायद यही वजह थी कि एक बाप अपने बेटे को दूर जाता हुआ देख रहा था, कश्ती के बराबर में खड़ा हुआ हमेशा पुकारता रहा, ए मेरे लाल मेरी कश्ती में आ जा। मैंने कहा क्यों पुकार रहे हो? कहा इसलिए पुकार रहा हूं कि दुनिया का मुअर्रिख ये न लिख दे कि बाप ने शफकत छोड़ दी थी, बेटे ने इताअत छोड़ दी है। बेटे ने इताअत छोड़ दी है, इसलिए पुकार रहा हूं, आजा मेरे लाल कश्ती में आजा, आ मेरे शेर मेरी कश्ती में आजा। ए पैगंबर जब नाअहल है तो छोड़ो, मक्कार है तो छोड़ो, अब तुम्हें छोड़ के जा चुका, अब इससे क्या लेना। का ये ऐलान खुदा करेगा। आवाज आई इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है पैगंबर, अब इसका दामन छोड़ दो, ये जा रहा है जाने दो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि क्यों गया? जनाब नूह ने आवाज दी, मैं भी इसे कभी न पुकारता, मगर कयामत तक के नौजवान बच्चों से एक लफ्ज कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो नूह? का कयामत तक के लोगों को खबर कर दे, ये लफ्ज अगर गुम हुआ तो हुआ, मगर पढ़ूंगा जरूर, मुतवज्जे रहिएगा। कयामत तक के बेटों को खबर कर दे कि जो बाप को छोड़ के जाता है उसे पहाड़ जैसी ताकत भी बचाती नहीं है। काश आपके आवाज मेरी आवाज में मिल रही होती। जो बाप जैसी ताकत को छोड़ दे उसे पहाड़ जैसी ताकत भी नहीं बचाती है। इसका मतलब यह है कि गलत है वो दोस्त जो तुम्हें बाप के खिलाफ उकसा रहा है। शायद मेरा जुमला मुकम्मल हो जाए, बेवकूफ है वो माशूका जो तुम्हें बाप के खिलाफ कर रही है। मुतवज्जे रहिएगा, शायद ये जुमला कामयाब हो जाए। याद रखो, मजाजी मोहब्बत और है, असासी मोहब्बत और है। अरे क्या जुमला था, खुदा की कसम ये जुमला नहीं था, पूरी किताब थी। मजाजी मोहब्बत और है, असासी मोहब्बत और है। बाहर के चहीते और हैं, अंदर के चहीते हाय 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 हाय, बाहर के चहीते और हैं, अंदर के चहीते। और एक जुमला जो नेट पे टहल रहा है उसे भी सुनाऊंगा। जरा संभल के सास को मम्मी जान कहना, इससे पहले कोई अम्मी जान भी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जुमला है ये, खुदा की कसम। जरा संभल के। जो 4 महीने से मिली वो मम्मी जान, और जिसने 23 साल पाला वो अम्मी जान नहीं रही। लेकिन याद रखो, जिस दिन बीच से दौलत हट गई उस दिन पता चलेगा मम्मी कौन है, अम्मी कौन है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए साहब, ये तो मेरी हॉबी हो चुकी है इस दौर की मजलिसों के लिए। ये मेरी हॉबी हो चुकी है कि मैं आम समाज की गलियों में उतर आता और वहाँ एक बच्चे से कहता हूँ कि खबरदार, इस बाप को हल्का मत समझ लेना। हर जगह यही दिखाई देगा
ہم اپنے بچے کا نام لکھوانے گئے، کہ لو 500 بیگھے کا زمیندار اپنے اسکول میں نام لکھو. اس نے کہا باپ کا نام بتا. ارے کہا ہم تمہیں بینامہ دے رہے ہیں، تم باپ کا نام پوچھ رہی ہو؟ کہا تو نہیں جانتا، دولت اور ہے، خلقت کی حقیقت اور ہے. ارے کاش میرا یہ لفظ پہنچ گیا ہوتا آپ تک. دولت اور ہے، خلقت کی حقیقت اور ہے، بازار اور ہے، کردار اور ہے. یہ کیا دکھلا رہا ہے؟ میں نے کہا چلو بھائی یہ پاگل ہے اسکول والے، یہی شاید صحیح نہیں ہے. مولوی صاحب بہت اچھے ہیں. مولوی صاحب سے ہم نے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھو. کہا باپ کا نام. میں نے کہا دلی میں 4 فلیٹ، پنجاب میں 5 پلاٹ، لکھو مولانا. کہا نہیں، نہ فلیٹ پورتی کریں گے نہ پلاٹ، اس کی پورتی تو باپ ہی کرے گا. متوجہ رہیے گا، بہت متوجہ رہیے گا. ہم یہاں سے بھی آگے بڑھ گئے. ہم نے کہا ہو جائے، جھنجھٹ ہے یہ خواہ مخواہ، باپ کا ہی نام لیے جا رہے ہیں. اچانک سے یہ ہوا کہ ہمارا انتقال ہو گیا. ہمارے ہی گھر میں مولوی صاحب نے پوچھا میت کے باپ کا نام. عجیب ہے، شہادت نامے پہ بھی باپ تھا. یہاں تک تو ٹھیک تھی، فرشتوں نے قبر میں آ کے پوچھا باپ کا نام. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی باپ ہے، وہاں بھی باپ ہے. اب کا مولانا مجلس تو تبلیغ کی طرف چلی گئی تمہاری، نعرے تو بتیرے لگ چکے. اب اگر تبلیغ کی طرف جائے بھی تو کون سا تعجب کی بات ہے. آخری مسئلہ سنیے، اس کا آخری مسئلہ، اگر باپ ہونا عظمت نہ ہوتا تو کبھی بھی علی کو ابو تراب نہ کہا جاتا. آ گئی نا مجلس، وہیں پر آ گئی نا مجلس. ابو تراب یعنی زمین کا باپ. ایک اور لقب بھی ہے علی کا، یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ. علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان کا باپ اور ہے، امت کا باپ. کیا جملہ تھا یہ، امت کا باپ اور ہے. آئیے میں شعیب بھائی تک بھی چلا جاؤں، جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں آ رہا ہوں. ایک آدمی کتنی چیزوں کا باپ. ایمان کا باپ علی، زینب کے باپ علی، زینب کے باپ علی، ابو تراب علی یعنی زمین کے باپ علی، امت کے باپ علی، حسن کے باپ علی، حسین کے باپ علی، ریحانتین کے باپ علی، سبتین کے باپ علی. توجہ دیتے رہیے گا، یہ سارے دروازے ہیں جو اتنی ذاتوں کے باپ ہیں. ابو طالب اسی کے باپ ہیں. جناب ابو طالب اسی کے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم باپ کو اتنا ہلکا نہیں گردان سکتے جتنا ہم نے گردان رکھا. موضوع کاش باپ ہی ہوتا شروع سے، لیکن اختتام کدھر ہو رہا ہے یہ دیکھیے. باپ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایسی پاور جو دونوں شکلوں میں بیٹے کے ساتھ جوان ہونے کے باوجود بھی اپنی فتح کی نشانی خود بن جائے. کیسے؟ ایک جوان سے کیسے جیت سکتا ہے ایک باپ؟ میں نے کہا ایسے جیت سکتا ہے کہ یہ دستور ہے شریعت کا کہ اگر تم نے جوانی کے چکر میں باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنمی، اور اگر کہیں باپ نے غصے میں آ کر تمہیں گھر سے نکال دیا تو دونوں شکلوں میں نقصان کس کا؟ بیٹے کا، باپ کا تو نہیں ہوا. یہاں تک تو مجلس مسئلہ سن رہی تھی، اب فضیلت سنے گی. شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علی کو امت کا باپ بنا کر گئے تھے. یا علی جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی، اور جس کو تو نے چھوڑ دیا، خدا کی قسم، جس کو تو نے چھوڑ دیا وہ بھی جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ انسانیت کی آبادی میں ایک اہم ترین حصہ ہیں اللہ کی عنایت کا. اگر خود کو ٹٹولنے لگے تو خدا خود بخود نظر آنے لگے گا.
کیسے مولانا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم ایک دن رسول اللہ کو اتنے اوپر لے کر گیا، اتنے اوپر لے کر گیا کہ فرشتہ پیچھے رہ گیا، حضور آگے نکل گئے۔ اے میرے اللہ، کیوں لے جا رہا ہے حضور کو اتنا آگے؟ کہ آدم کے دور میں سوال ہوا تھا، خاتم کے دور میں جواب ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزوں، میں نہ اس سے زیادہ اس مجلس میں جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے بس اپیل اتنی ہے کہ ایک انسان کو دوسروں کے اوپر تانے اور اعتراض کے گٹھر نہیں رکھنے چاہیے، صرف اپنے آپ کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تم خود کو سنبھالو، خدا خود بخود تمہیں سنبھال لے گا۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، جماعت خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ معاف کرنا، اگر تم دوسروں پر انگلی اٹھاؤ گے تو ٹھیکیدار بنو گے، خود کو سوچو گے تو ذمہ دار بنو گے۔ کیا اچھا لفظ تھا یہ، کیا اچھا لفظ تھا یہ۔ خود کو سوچو گے تو ذمہ دار بنو گے، دوسروں کو سوچو گے تو ٹھیکیدار بنو گے۔ اسلام میں دونوں طرح کے لوگ رہے ہیں، ٹھیکیدار بھی رہے ہیں، ذمہ دار بھی رہے ہیں۔ ٹھیکیدار نے بیچنے کا کام کیا ہے، ذمہ دار نے بچانے کا کام کیا ہے۔ اے کاش پوری بات سمجھ میں آ جاتی۔ ذمہ دار ہمیشہ بچانے کی فکر میں رہے، ٹھیکیدار ہمیشہ بیچنے کی فکر میں رہے۔ یہی کام تو آج بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار بیچتے چلے جا رہے ہیں، ذمہ دار بچاتے چلے جا رہے ہیں۔ آگا اگر ٹھیکیدار نہ ہوتے تو پھر جمعے کی نماز بدھ کو نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹھیکیدار آتا ہے تو جو دین نہیں ہوتا اسے بھی دین بنا دیتا ہے۔ کیا لفظ تھا یہ، کیا لفظ تھا یہ۔ جو دین نہیں ہوتا ہے اسے بھی دین بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جو خلیفہ نہیں ہوتا ہے اسے بھی یزید بنا کر امیر المومنین کہنے لگتا ہے۔ علامہ مودودی اپنی خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ یزید تو انسان بھی کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اسے مسلمان کیسے کہا جائے گا۔ مگر اس کائنات کے اندر نہ ایسے لوگوں کی کمی تھی جو اسلام کے نام پر ظلم پہ ظلم کیے جا رہے تھے، اور نہ ایسے افراد کی کمی تھی جو ان ظالموں کا ساتھ دیتے رہے تھے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، کوئی جھوٹا کبھی بھی امیر جماعت نہ بنتا اگر جماعت میں جھوٹے نہ ہوتے۔ کوئی جھوٹا کبھی سیکریٹری نہ بنتا اگر انجمن میں جھوٹے نہ ہوتے۔ کوئی جھوٹا کبھی متولی نہ بنتا اگر قوم میں جھوٹے نہ ہوتے۔ کوئی جھوٹا کبھی ٹھیکیدار نہ بنتا اگر قوم میں ٹھیکیدار نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں کو جھوٹے ملتے گئے، لشکر بنتا چلا گیا۔ وہ ایک سچا تھا جس نے کفن سر پہ باندھ کے کہا، جھوٹوں کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے فرار کرنا پڑے گا، سچوں کا لشکر کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسے میدان میں جمنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے میدان میں جمع رہا، اور زیادہ لشکر میں بھگدڑ مچی رہی تاکہ دنیا کے ہر آدمی کو پتہ چل جائے سچا مرنے سے بھی نہیں ڈرتا، جبکہ مارنے والے بھی میدان چھوڑ دیتے۔ ایک لشکر یزید کا، ایک لشکر حسین کا نہیں۔ یہ دو لشکر نہیں ہیں، یہ قیامت تک دو علامتیں ہیں جو دنیا کے پاس جائیں گی۔ قیامت تک دو علامتیں ہیں، کتنے لوگ کس کس طرف جائیں گے یہ تمہیں کل پتہ چلے گا۔ عزیزو، آج سالانہ مجالس کی یہ دنیا یہیں پہ تمام ہوتی ہے، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس طرف جانے کی کوشش کروں گا جہاں ہم اور آپ آنسو بہانے کے لیے بیٹھے ہوتے۔ جتنا جی چاہے آنسو بہائیے گا،
میں نے تقریباً 20 منٹ پہلے اپنی مجلس کو صرف اس لیے مصائب کے حوالے کیا ہے کہ آپ چند لمحہ صرف مصیبت کو سن سکیں۔ یہ شکارپور کی وہ بستی، وہ عظیم بستی جس کے پوسٹر پہ ان کے عظیم نام موجود ہیں، اپنی پوری قدامت کے ساتھ حسین کے نام پر آنسو بہانے کو لیے تیار ہے۔ لیکن میں تم سے ایک ہی لفظ کہہ کر اپنی بات کو تمام کروں گا کہ اب تک ایک بھی دن ہم وہاں نہیں جا کے کھڑے ہوئے جہاں عاشور کے دن حسین صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ کاش میرا یہ لفظ تم تک پہنچ جاتا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے۔ جہاں صبح سے شام تک حسین کھڑے روتے رہے۔ ہم اپنی میت کو اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، مگر حسین نے 50 لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، میرے شیرو میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے سرانے آ سکوں۔ یہ صبح عاشورہ کو امام حسین کے جب 50 ساتھیوں کی شہادت ہوئی تو میرے امام پہ اتنی مصیبتیں تھیں کہ ہر آدمی کے سراہنے نہ جا سکے، بس ایک ہی لفظ کہا، میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو آپ جانتے ہو کہ آپ کیوں روتے ہو؟ آپ اس لیے روتے ہو کہ آپ کی آنسوؤں کا انتظار جناب فاطمہ کو ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ آپ کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتے ہو کہ آپ کے آنسوؤں کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ میرے زخموں کا مرہم میرے عزادار کے آنسو ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ آپ کیوں روتے ہو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، میرے جد کے رونے والوں، ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا کیا۔ جناب امام زمان فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان اعضا پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس جسد پہ سلام ہو جس کا سر کہیں اور تھا، جسم کہیں اور تھا۔ عزیزو بس میں اتنا کہوں گا کہ جب بھی کبھی تمہیں رونا آئے، اپنے آنسوؤں کو کربلا کے حوالے کر کے ایک ہی جملہ کہنا، بی بی ہم نے تیرے بیٹے پر آنسو بہانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ رات کا وقت ہے، تمہاری آوازیں کم نکل رہی ہیں، تم شاید بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، اس لیے تم سے رویا نہیں جا رہا ہے، مگر ذرا سوچو تو صحیح کربلا میں یہ لفظ کیسے آیا ہوگا؟ کون تھکتا ہے؟ ارے زینب ابھی اپنوں کو رو کے نمٹی تھی کہ خیموں میں آگ لگ گئی، ابھی خیموں کی آگ نہیں بجھی تھی کہ سروں سے چادریں چھن گئی، ابھی چادروں سے صدمہ ہٹا نہیں تھا کہ سکینہ کے تماچے لگنے لگے۔ زینب نے آواز دی، اے بھیا وہ کیسے تھک سکتی ہے جس پر مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو سب کے لیے دعائیں کرنا، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو مجبور لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے لیے دعائیں کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ مگر ہاں عزیزو ایک بچی ضرور ہے جو تمہیں دیکھ کے یہ کہتی ہے، اے میرے بابا کے عزادارو، اگر تم عاشور کے دن ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ ارے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ایک قبرستان ہے، یہاں چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میری مائیں بہنیں آنسو بہا رہی ہوں تب میں ان سے ایک لفظ کہوں گا کہ اس رات کی تاریکی میں تم سالانہ مجالس میں آئی ہو، کیا کبھی ایسا موقع بھی آیا ہے کہ تم اٹھی ہو اور تمہیں اپنے بچے گننے پڑے ہوں کہ میرے بچے کہاں گئے؟ ایسا موقع آیا؟ اس سے زیادہ بھیڑ چیلم میں ہوتی ہے شکارپور میں۔ کبھی کسی ماں کو یہ موقع نہیں آیا ہوگا کہ وہ اٹھتے وقت اپنے بچے گنتی ہو، لیکن زینب کو جب جب ٹھہرایا گیا، زینب نے اٹھنے کے بعد اپنے بچے گنے۔ لیکن عزیزو قیامت یہ ہو گئی کہ جب زینب نے بچے گنے کم ہوتے چلے گئے، راہ کوفہ و شام میں ننھے ننھے بچے اونٹوں کی پیٹھ سے گر کے شہید ہو گئے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں مجلس کو تمام کر دیتا, یقیناً تمام کر دیتا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 20 منٹ پہلے اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں. بس میرے چند الفاظ سنو. یہ شیعوں کی بستی, یہاں ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ جو کربلا کے لیے ایک نشان بن سکتا ہے. کیا تم نے اپنی بستی میں کبھی میت اٹھتے دیکھی ہے؟ جب بھی کبھی میت اٹھے غور سے دیکھنا اور مجھے بتانا کہ کوئی جنازہ ایسا ہے جو ایک کاندھے پہ اٹھا ہو. میں مجلس پڑھ چکا ہوں, آپ کی آوازوں کا انتظار ہے. زہرا کو امام زمانہ کے حوالے کر دوں گا اس کے بعد. کوئی ایک جنازہ ایسا بتاؤ جو اکیلے کاندھے پہ گھر سے قبرستان تک گیا ہو. ایسا نہیں ہوا تو مجھ سے سنو, کربلا میں حسین نے جتنے جنازے اٹھائے اکیلے کاندھے پہ اٹھائے. کوئی جنازہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مال مجلس حاصل ہو جائے, اتنی آوازیں بلند ہونی چاہیے. بس مجلس تمام ہو گئی, لیکن میں یہ بھی نہیں بھلا سکتا, یہ بھی نہیں بھلا سکتا, میں نے بھی شکارپور کی کچھ جنازوں میں شرکت کی ہے. میں یہ نہیں بھلا سکتا کہ جنازے کیسے اٹھتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جب بھی کبھی جنازہ بستی سے نکل کے باہر آیا, ایک بزرگ نے کاندھا دینا شروع کر دیا. ایک جوان آگے بڑھا, اس نے بزرگ کو آگے ہٹا کے کہا کہ آپ کے بس کا نہیں ہے کہ آپ جنازے کو بہت دیر تک کاندھا دیں, لہذا آپ ہٹ جائیے, میں کاندھا دوں گا. ارے میں کہوں گا کربلا میں کوئی نہ تھا جو میرے آقا حسین سے کہتا ہے میرے مولا ارے کتنی دیر تک جنازہ اٹھائیے گا. کتنی دیر تک جنازہ اٹھائیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس مجلس تمام ہے. کیسے کیسے جنازے اٹھائے امام حسین نے تم جانتے ہو. کیسے کیسے حر کے پہنچنے سے پہلے حر کے بیٹے کی میت پہ پہنچ گئے. حر نے چاہا کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں, ہاتھوں سے روک کے کہا حر کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائے. حر پیچھے پیچھے چلا. امام حسین حر کے بیٹے کا جنازہ لے کے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے. آپ نے محسوس کیا عزیزو جنازہ اٹھانے والا کتنا طاقتور تھا, لیکن ایک ایسی بستی جس میں حسین کے چاہنے والے ہوں, جب میں اس طرف جاؤں گا تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی. وہی آدمی جس نے صبح سے شام تک جنازے ایسے اٹھائے کہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے دوسری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بستی میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کتنے ہی ٹکڑے بدن کے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن جب بھی جنازہ آیا 4 کاندھوں پہ آیا, کبھی ایک کاندھے پہ نہیں آیا. مگر ہائے حسین, جناب حسین نے ایک ایسا جنازہ بھی اٹھایا ہے جس کے گوشت کے ٹکڑوں کو آبا کے دامن میں جمع کیا, گٹھری کو سر پہ رکھا, آواز دیے ام فروا تیرے لال کی سواری آ رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی دنیا کربلا سے ہو کر گزر گئی. آخری جملے, اور تمہیں میں نے امام زمانہ کے حوالے کیا, بس سنو. روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کے جنازہ اٹھانے کا رنگ یہ تھا اور طریقہ یہ تھا کہ آپ جاتے تھے, میت کو اٹھاتے تھے, گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور اسے خیمے تک پہنچاتے تھے. اسی طرح میرے مولا نے بہت ساری میتیں اٹھائی, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب 72 جگہ گرتے ہوئے حسین اپنے کلی اکبر کی کڑیل جوان صورت کے پاس پہنچے, ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال کیا حال ہے. کہا بابا انی کا پھل سینے میں لگ گیا ہے. بس میرے جملے آخری ہیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کی میت کو اٹھایا اور 3 مرتبہ زمین پر رکھ دیا. نہر فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا ارے نہ جانے کیا ہو گیا, اب مجھ سے جنازہ نہیں
بیٹھا اور یہ کہہ کے خیموں کا رخ کر دیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے میری مدد کرو، وہ حسین جو صبح سے جنازے اٹھا رہا تھا اس سے میت نہیں اٹھ رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا، پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود ہماری اس مجلس کو قبول فرما لینا، ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا، محبت اہل بیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمانا، پروردگار عالم ہمیں دنیا میں عزادار بنایا ہے تو محشر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور کرنا، پروردگار عالم ہماری ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا، پروردگار عالم ہم ہاتھ اٹھانے کے حقدار ہیں، تو صرف قبول کرنے کا ذمہ دار ہے، اے میرے معبود ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا، پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کی شفقت کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھنا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا، اور جو حضرات جہاں جہاں ہیں ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمانا، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو محفوظ کرنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون مومنین کے لیے ایصال فرما دیں۔